بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیہ ساق۔ جی بچوں، آج ہمارا سورہ ممتحنہ کا رکوع نمبر 2 کے سوالات جوابات ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ ان آیات کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی۔ سب سے پہلے تھوڑا کفار کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان فرمایا تو ایمان لائے اور اکثر نے جھٹلایا۔ جو ایمان لانے والے لوگ وہ مومن کہلائے اور جھٹلانے والے جو تھے وہ کفار کہلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا، جس میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مومنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب یہ صورتحال سرداران قریش نے دیکھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ان کے باو اجداد کا دین یعنی کہ بت پرستی ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے مختلف ترکیبیں سوچنا شروع کر دیں۔ اس وقت کیونکہ مسلمان بہت زیادہ قلیل تعداد میں موجود تھے اور کفار جو تھے وہ بہت کثیر تعداد میں یعنی کہ زیادہ تعداد میں موجود تھے، اور جو قریش کے سردار تھے وہ بہت زیادہ متکبر اور سرکش تھے، اس لیے انہوں نے اس بات پر سب نے متفق ہوئے کہ اسلام کے فروغ کو روکا جائے اور تشدد کے ذریعے سے ایمان لانے والوں کو ڈرایا جائے تاکہ کوئی بھی شخص ایمان لانے کی جرأت نہ کر سکے۔ جب اس بات پر تمام کے تمام کفار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے تو یہاں پر ہمارے پاس کفار کے 2 گروہ بن گئے۔ 2 گروہ کون سے بنے؟ ایک وہ گروہ تھا جو کہ تشدد پسند گروہ تھا اور ایک وہ گروہ تھا جو کہ بے ضرر گروہ تھا۔ اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تشدد پسند گروہ کون سا تھا۔ یہ وہ گروہ تھا جو اس میں قریش کے سرداران اور ان کے ساتھی شامل تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکا جائے، نعوذ باللہ ان کی شخصیت کو مسخ کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا، فریبی اور جادوگر کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآنی آیات کو بیان فرماتے تو وہ کہتے یہ خود سے بنا کر لاتا ہے۔ ایک تو وہ یہ کام کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نعوذ باللہ مسخ کرنے کا پروپیگنڈا کرتے۔ دوسری بات کیا تھی کہ وہ کیا کرتے، جب مسلمان ایمان لاتے تو ان پر تشدد کرتے تاکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر اس قدر ظلم و تشدد کرتے کہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور کئی مسلمانوں کو انہوں نے زبردستی ان کے گھروں سے نکالا اور ان کی جائیدادیں چھین کر ان کو ملک بدر کر دیا۔ جی بچوں، یہ کون سا تھا؟ یہ تشدد پسند گروہ تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب آ جاتا ہے ہمارے پاس دوسرا گروہ جو کہ بے ضرر گروہ تھا۔ کفار کا یہ دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو کہ مسلمانوں پر تشدد کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے نہ تو اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں پر تشدد کیا، نہ تشدد کرنے والے کافروں کی مدد کی، نہ انہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، نہ مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے میں دوسرے کافروں کی مدد کی، نہ خود کسی مسلمان سے زیادتی کی اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ایسے جو کفار ہیں ان کے ساتھ ان کی صلہ رحمی کو ضائع نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں ان کفار کے ساتھ جو کہ بے ضرر کفار ہیں، تو آپ کو دین اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو آپ کو تکلیف پہنچائی اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ یہ فرمان اصل میں کس کے لیے تھا؟ دوسرے گروہ کے لیے تھا جو کہ بے ضرر گروہ تھا، جو کافر تو تھے لیکن مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا کہ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ تم ان سے دوستی کرو، لیکن دین کے معاملے میں جنہوں نے تم سے جنگ کی، تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، ان لوگوں سے تمہیں دوستی سے منع کیا گیا، اور وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی کہ جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں جنگ کی اجازت ہے، ان کے ساتھ تمہیں صلہ رحمی کی اجازت نہیں دی جاتی، دوستی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جبکہ دوسرا گروہ جو ہے جو بے ضرر گروہ ہے اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کر سکتے ہو۔ اب اچھا برتاؤ یا احسان کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیسے کافر کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟
تو مسلمانوں کو دشمن کافر یا غیر دشمن کافر میں فرق کرنے کے ساتھ کہا احسان کا برتاؤ کیسے کرنا ہے کہ تم ان کے ساتھ کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ برائی نہیں کی تو تم بھی ان کے ساتھ برائی نہ کرو۔ احسان کرنے میں اگر وہ تنگ دست ہوں ان کی مالی مدد کرو، بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ، مصیبت میں ہوں تو ان کی مصیبت کو دور کرو، اگر وہ ملنے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اس کی مثال حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کی ماں جو تھیں وہ کافرہ تھی۔ چلیں پہلے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں کیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی قتیلہ بن عبد الاعزیٰ جو کہ کافرہ تھی ان کی بیٹی تھی، اور وہ ہجرت کے بعد مکہ میں ہی رہ گئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیونکہ ہجرت کر کے آ چکی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ اور مدینہ کی آمد و رفت کا راستہ کھلا تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں اور کچھ تحفے تحائف بھی لائیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تفصیل بیان کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنی ماں کو اپنے گھر میں آنے بھی دیں اور ان کے تحفے تحائف بھی قبول کریں، ان کے ساتھ احسان و مروت کا برتاؤ کریں۔ تو اس طرح یہ واقعہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ضابطہ بن گیا۔ جی بچوں، یہاں پہ ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ اس سوال نمبر 1 میں ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا؟ کفار کی 2 قسموں کے بارے میں پڑھا، تشدد پسند گروہ اور بے ضرر گروہ کے بارے میں پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کس گروہ کے بارے میں آیا تھا، اور پھر اس میں ہم نے اس کے لیے اگزامپل کس کی پڑھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی پڑھی۔ اب آ جاتا ہے ہمارا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی؟ جی، اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی؟ اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہجرت کر کے آنے والی عورتیں کون سی تھیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ وہ مومن عورتیں تھیں جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ تو رہی تھیں، لیکن یہ مومن عورتیں یا تو شروع سے ہی ایمان لے آئی تھیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکی تھیں، یا پھر بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، یا ہو سکتا تھا کہ ان کا خاوند جو تھا وہ کافر تھا اور انہوں نے انہیں ہجرت کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، یا پھر کوئی ایسی دوشیزہ جس کے والدین یا بھائی کافر تھے اور وہ اس وقت ہجرت نہیں کر سکی تھی۔ ایسی خواتین جن کے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو گیا تھا اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے آگئی تھیں، جیسے کہ عقبہ ابن ابی محیط جو کہ اسلام کا بدترین دشمنوں میں سے تھا، اس کی بیٹی کلثوم ایمان لے آئی اور وہ بھی مدینہ پہنچی۔ اس کے علاوہ سبیہ ابن حارث، امیمہ بنت بشیر، یہ جو تھیں اپنے ازواجی تعلقات کو توڑتی ہوئیں، کیونکہ ان کے خاوند جو تھے وہ کافر تھے اور یہ مسلمان ہو گئی تھیں، تو یہ اپنے ازواجی تعلقات کو توڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا اور بہت ساری عورتیں جو تھیں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں۔ اب کیا ہوا، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں تو ان میں سے کسی کا بھائی، کسی کا خاوند، کسی کا ولی جو تھا وہ مدینہ آ گیا، اور اس طرح انہیں واپس لینے کے لیے آ گیا۔ اس طرح یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ بن گیا۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ جی بچوں، جب میں نے آپ کو سورہ ممتحنہ سٹارٹ کروائی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ ممتحنہ کا مطلب کیا تھا؟ جانچ پڑتال کرنا، ان کو پرکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ مومن عورتیں جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں تم ان کی جانچ پڑتال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس مت کرو۔ جب یہ حکم آیا تو ان عورتوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر ایک مسئلہ اور پیدا ہوا کہ کفار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا تھا اس کی شرط یاد دلائی۔ بچوں، آپ کو وہ شرط یاد ہے کہ اس میں کیا شرط تھی کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کفار کو واپس کریں گے۔ اسی بات کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا، لیکن کیا ہوا؟ کافر یہاں پر لاجواب ہو کر چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاہدے کی اصلی تحریر منگوائی جس میں اس شرط کے بارے میں ذکر تھا، جو کہ لکھنے والا بھی کون تھا؟ کافر ہی تھا، جس کا نام کیا تھا؟ سہیل بن عمر، اس نے لکھوائی تھی۔ اس تحریر میں جیسے ہی پڑھا گیا تو وہاں پہ لفظ رجل آیا۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، یعنی کہ رب تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کفار کا جو وہ
شخص تحریر لکھنے والا تھا اس کی زبان سے وہ لفظ نکلوایا جو کہ مسلمانوں کے لیے پیچیدہ مسئلے کا حل بن گیا، یعنی کہ رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ کیونکہ یہ شرط صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، رجل کے لفظ کی وجہ سے یہ شرط عورتوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ جواب سن کر تمام کے تمام جو کفار تھے وہ لاجواب ہو کر چلے گئے، اور اس طرح جو ہجرت کر کے آنے والی عورتیں تھیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہی رہنے دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ حکم تھا کہ مہاجر عورتوں کی جانچ پڑتال کا حکم آ گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ایماندار بتائیں اور ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اگر اطمینان ہونے کے بعد یا پھر کسی اور وجہ سے اگر وہ کافر ہیں اور وہ کوئی بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے آئی ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں بھی پتہ چل جائے، اور اگر وہ دین و ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہیں تو پھر رب کی طرف سے حکم تھا کہ ایسی عورتوں کو کفار کے حوالے مت کرو۔ اب فائدہ کیا ہوا تھا اس جانچ پڑتال کا؟ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامند سے دل برداشت ہو کر آئی ہو یا ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کر کے آئی ہو یا کسی اور وجہ سے آئی ہو اور وہ مومنہ نہ ہو اور وہ تمہارے ساتھ شامل ہو کر بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکے، تو ایسی عورتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اب جانچ پڑتال کا طریقہ کیا تھا؟ جانچ پڑتال کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت مدینہ سے آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اس طرح قسم لیتے تھے۔ کیا قسم لیتے تھے؟ پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں ہے، میں اپنے خامند سے بغض و عداوت کی وجہ سے نہیں نکلی، یعنی کہ میں اپنے خامند سے جو کہ اگر مسلمان ہے تو میں اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنے گھر سے نہیں نکلی۔ دوسری قسم کیا ہوتی تھی کہ خدا کی قسم پہلی جگہ سے دل برداشت ہو کر نہیں آئی، یعنی کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نہیں آئی۔ تیسری قسم کیا ہوتی تھی؟ باخدا میں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے باعث اپنا وطن چھوڑ کر آئی ہوں۔ اور تیسری یعنی کہ صرف اور صرف میرا مکہ چھوڑنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اس طرح ہر عورت کے آنے کا مقصد واضح ہو جاتا۔ اور پھر مومن جو مہاجر عورتیں تھیں جو کہ ان کو کافروں کے حوالے نہیں کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو مومن عورتیں ہیں وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی کافر مرد جو ہیں وہ ایماندار جو عورتیں ہیں ان کے لیے حلال ہیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن اب ان مہاجر عورتوں کو سنبھالنے کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود و نوش لباس اور رہائش کا انتظام کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حکم بیان فرما کر مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کے شوہروں نے جو ان کو حق مہر دیا ہے وہ بیت المال سے انہیں واپس کر دیا جائے، اور وہ اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں، اور اگر عورتیں کسی مسلمان مرد سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت بھی دی گئی، اور مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر سکتے تھے۔ اس طرح مہاجر عورتوں کے آنے کا جو جانچ پڑتال کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، ان کی خورد و نوش لباس اور رہائش کا انتظام بھی ہو گیا۔ جی بچوں، یہاں پہ ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا تھا؟ کیونکہ مومن عورتوں کی جانچ پڑتال بہت زیادہ ضروری تھی، تو عورتوں سے بیعت لینے کا حکم جب مکہ فتح ہوا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے، مکہ سے عورتیں بھی جو تھیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں سے بیعت لینے پر مامور فرمایا۔ اب کن کن چیزوں پر بیعت لینے کا پہلے طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عورتوں سے بیعت لیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، مصافحہ یعنی کہ ہاتھ نہیں ملایا، کبھی زبانی امور کے ذریعے سے، کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ ایک پیالے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی ڈال کر اپنا دست مبارک یعنی کہ ہاتھ مبارک ڈالتے تھے، اور پھر اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے تھے، اور کبھی ہاتھ مبارک پر کپڑا لے کر عورتوں سے بیعت لی گئی تھی۔ اب بچوں، جن باتوں میں بیعت لی گئی تھی وہ کون کون سی باتیں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا، ان میں سے جن امور پر بیعت لی گئی وہ کون سی تھی؟ سب سے پہلا کہ میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گی، دوسری کیا تھی کہ میں چوری نہیں کروں گی، تیسری میں بدنیتی نہیں کروں گی، چوتھی میں اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اس کو عزت اور فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا،
इसी वजह से कई लोग ऐसे थे जो गुर्बत व अफलास से तंग आकर भी अपनी औलाद को मार देते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बात का भी इनसे वादा लिया जाए कि ये अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी। फिर उसके बाद था कि मैं अपने हाथों और पाँव के आगे कोई भी इल्ज़ाम या बहतान तराशी नहीं करूँगी। इल्ज़ाम या बहतान तराशी का क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी नौज़ायदा बच्चे को उचक अपनी गोद में डाल लेना और ये दावा करना ये मेरा बच्चा है, यानी कि किसी दूसरे के बच्चे को उठाकर अपने बच्चा कहना या जिस तरह अगवा करना आप कह सकते हैं, ये इसका वादा भी लिया गया था बदकारी से अपने हम से। और फिर उसके बाद क्या कहा गया कि झूठ नहीं बोलेंगी, अपने रिश्ते के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी बददियानती नहीं करेंगी। फिर उसके बाद किसी औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना वगैरह भी, यानी कि वो किसी भी किस्म का कोई झूठ, कोई चोरी, कोई बदकारी, किसी भी किस्म का इल्ज़ाम दूसरी औरत पर नहीं लगाएंगी। हर नेक काम जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें इसकी नाफरमानी नहीं करूँगी। और कहा गया कि जो भी नेक काम होगा मैं उसको, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देंगे मैं उसको की तामील करूँगी। असल में ये वो तमाम उमूर हैं जिन पर बैत ली गई थी। इस बैत के बाद हर एक जो मोमिन औरत आई थी मदीना से, उसके ईमान को जांचा गया था और उसके ईमान को जांचने के बाद उसको मदीना मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया गया था, इजाज़त भी मिल गई थी और उसके बाद फिर वो औरतें मदीना में ही रह गई थी। जी बच्चों, इस रुकू के सिर्फ 3 सवालात हैं। इन 3 सवालात को बहुत अच्छे से याद करिएगा। आज हमारी सूरह मुम्तहिना मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह आगे हम सूरह अहज़ाब स्टार्ट करेंगे।